اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 29واں پارہ سورہ ملک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قرآن میں 30 آیات پر مشتمل ایک صورت ہے، اور اس کے بارے میں یہ بتایا کہ انسان کے حق میں سفارش کرے گی، یعنی جو اس کو پڑھے گا یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ اور احادیث سے میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ عذاب قبر سے بچانے والی صورت ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھ کر سوتے تھے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی نے پیدا کیا زندگی اور موت کو تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے، اور وہ بخشنے والا اور غالب ہے۔ زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو سمجھ لیں کہ اللہ کے لیے اس کو حل کرنا کچھ بھی مشکل نہیں، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، اور قبولیت کی امید کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت کے آغاز میں ہی ہمیں زندگی کا مقصد بتایا۔ پیدا کرنے والا ہی بتائے گا کہ اس نے ہمیں کیوں تخلیق کیا، بتایا کہ اس نے زندگی اور موت کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ مقصد واضح ہے کہ زندگی امتحان ہے۔ جس طرح ایک مشین خریدی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ایک پیمفلٹ یا ایک کتابچہ دیا جاتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، طریقہ استعمال کیا ہے، خرابی کی اصلاح کا طریقہ وغیرہ۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، زمین پر بھیجا، کتابیں بھیجی اس کی رہنمائی کے لیے، انبیاء بھیجے، زندگی کا مقصد بھی واضح کیا اور طریقہ اس کو گزارنے کا بھی سکھایا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے احسن عمل مانگا ہے۔ اس کا پیمانہ کیا ہے؟ احسن عمل کون سا ہے؟ اس کا معیار قرآن ہے۔ ہمیں پتہ چلے گا قرآن سے اور سنت سے کہ وہ کون سے کام ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ تو ہم صرف دنیا اور مال کے معاملے میں ایکسیلنس کے لیول پر جانا چاہتے ہیں۔ اعمال اور معاملات اور آخرت کے لیے جب محنت کرنی ہو تو اس میں خوبصورتی پیدا کرنے کا نہیں سوچتے، اس میں بس ہم بالکل منیمم کے لیول پر بھی اپنے آپ کو راضی کر لیتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے کہ آپ اپنی نگاہ جو ہے وہ اس کائنات میں دوڑا کر دیکھیں کہ اللہ کی تخلیق میں کوئی بے ربطگی نظر آتی ہے؟ پھر آپ کی نظر تھک کر واپس آ جائے گی، آپ کو کوئی اللہ کے نظام میں خرابی خلل نظر نہیں آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد جہنم کی تفصیل ہے جو بڑی خوفناک ہے، اس کی دھاڑنے کی ہولناک آواز، جوش کھاتی شدت غضب سے پھٹتی پڑتی جہنم، اللہم اجرنا من النار۔ آگ تو تھوڑی سی بھی ہو تو خوفزدہ کر دیتی ہے، یہاں تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر۔ جب کبھی اس میں وہ ڈالے جائیں گے تو وہ پوچھیں گے پھر اس کے داروغے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے آیا تھا، لیکن ہم نے جھٹلا دیا اور کہا ہم نے کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم ہی کھلی گمراہی میں ہو، استغفر اللہ۔ اور پھر وہ کہیں گے لو کنا نسمع و نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر۔ اگر ہم اس وقت بات سنتے اور عقل کرتے تو ہم آج یہاں جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ پچھتا پچھتا کر یہ کہیں گے کاش ہم سنتے تو آج ہم اس بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ جاتے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 12 میں کہ بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے، کیونکہ دیکھ کر تو سبھی مان جائیں گے نا، تو آخرت کے دن حقائق پر سے پردے اٹھ جائیں گے، تب تو سبھی ایمان لا کر دنیا میں واپس جا کر نیک عمل کرنے کا مطالبہ کریں گے۔ یہ نقشہ قرآن میں بار بار ہے۔ اجر اور جنت تو آج بے دیکھے رب سے ڈرنے پر ہے، یؤمنون بالغیب یخشون ربهم بالغیب پر ہے۔ پھر آیت نمبر 14 میں فرمایا گیا کہ اللہ جو ہے وہ یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہے، کیونکہ کہا کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ پھر وہ خالق جو لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے، باریک بین بھی ہے اور ہر چیز سے باخبر بھی ہے، دل و دماغ کے اندر اٹھنے والے خیالات، ارادوں، دعاؤں، حاجات سے بھی واقف ہے۔ آیت نمبر 16 اور 17 اور بعد میں جو 20 آیت نمبر ہے اس میں وہ ہمیں ہماری اوقات بتاتی ہیں۔ گزری قوموں کا حشر قرآن ہمیں بتا چکا، اللہ کے مقابلے کے لیے کوئی لشکر ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ یہی پوچھ رہا ہے کہ قرآن کی زبان سے بات سمجھ جاؤ گے یا عذاب کے منتظر ہو؟ اللہ زمین میں دھنسا دینے، زمین کے جھکولے جھٹکے کھانے اور پتھر والی ہواؤں کے عذاب سے ڈراتا ہے۔
اور پھر آیت نمبر 23 میں ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے سمع اور ابصار اور دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، بہت ہی تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ 30 میں فرمایا گیا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، کہہ دیجئے کہ تمہاری کیا رائے ہے، بھلا دیکھو تو کہ اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے تو کوئی ہے جو جاری پانی لا سکے؟ یہ کنووں کا پانی اتر جائے زمین میں نیچے ہی چلا جائے تو کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ کی قدرت آنکھوں سے دیکھ کر جھٹلاتے ہو، گناہوں سے باز نہیں آتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قلم مکی صورت ہے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی گواہی خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے قسم کھائی گئی قلم کی اور جو وہ لکھتے ہیں۔ قلم کے ساتھ ہی تمام الہامی کتابیں اور تمام علوم قلم بند ہوئے نا، تو یہ ایک معزز چیز ہے۔ عرش، قلم، آدم اور جنت عدن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور ایک حدیث کے مطابق سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم تھا۔ ابھی انسانوں کے جو اعمال ہیں وہ بھی قلم سے ریکارڈ ہو رہے ہیں نا۔ بے شک بائیں طرف والا فرشتہ جو حدیث میں آتا ہے نا، 6 گھڑیاں قلم اٹھائے رکھتا ہے کہ شاید انسان توبہ کر لے، اور اگر انسان استغفار کر لیتا ہے تو وہ رکھ دیتا ہے قلم، ورنہ پھر ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ کا اجر جو ہے وہ نہ ختم ہونے والا ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں، جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، یقیناً اس میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اس کا اجر بھی ملتا ہوگا نا، کیونکہ آپ ہی نے تو ہمیں یہ سب کچھ سکھایا ہے۔ آپ کا احسان ہم پر احسان عظیم ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف خود اللہ رب العزت نے فرمائی کہ آپ نہایت عالی مرتبہ اخلاق پر تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قرآن آپ کا اخلاق تھا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا۔ آپ نے جس چیز کی بھی تبلیغ فرمائی اعلیٰ ترین درجے میں اس کو پورا کر کے بھی دکھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی بہت زیادہ اخلاق والے تھے، کیونکہ انسان کا اصل اخلاق تو اس کے گھر والوں میں پتہ چلتا ہے نا، جہاں وہ ہر وقت رہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ کی گواہی بھی ہے، اور ویسے بھی آپ نے فرمایا کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے جس کا اخلاق اچھا، اور میزان میں سب سے بھاری چیز جو ہے وہ بھی اخلاق ہی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ کاش آپ بھی نرم پڑ جائیں تو یہ بھی نرم پڑ جائیں۔ تو ہم تو کسی کی خواہش سے اللہ کے احکام کو تو نہیں بدل سکتے، عمل تو وہی کرنا ہوگا جو اللہ کو پسند ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ۔ یعنی ایک طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق، تو دوسری طرف کفر والا اخلاق، اور اس میں غالباً یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں، اور اس میں کفریہ کردار میں تانے دینے والا، چغلیاں کھانے والا، کیونکہ بدترین بندے چغل خور ہیں، چغل خور جنت میں بھی نہیں جائے گا۔ اور ایک قبر کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو آپ نے بتایا نا کہ یہ چغل خوری کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ اور تکبر اور بد اخلاقی کی بنیادی وجہ کیا تھی اس شخص کی تکبر اور بد اخلاقی کی؟ اس میں کہا گیا کہ ان کان ذا مال و بنین، کہ اس کو اللہ نے مال اور بیٹے دیے تھے۔ یہ ولید بن مغیرہ 9 یا 13 بیٹے تھے اس کے، اور مالدار بھی تھا، لیکن یہ تکبر کی کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے نا کہ اگر کوئی بہت مالدار ہے یا اس کے اہل و عیال زیادہ ہیں، یہ تو اللہ ہی کی دین ہے۔ آیت نمبر 17 سے آگے پھر ایک قصہ شروع ہوتا ہے باغ والوں کا۔ یہ ان کی ایک آزمائش تھی۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین۔ کہانی باغ کے مالکوں کی ہے۔ جب پھلوں سے لدے باغ کے پھل توڑنے کے ارادے کے اظہار میں وہ اللہ کو بھول گئے، یعنی کہ ایک باغ تھا لوگوں کا، اور وہ اس کا جو مالک تھا وہ نیک اور خدا ترس انسان تھا جو فقراء کو باغ میں سے خوب دیتا تھا، لیکن جب وہ چلا گیا اس جہاں سے تو اولاد نے کہا کہ ہمارا باپ تو نہ سمجھ تھا، ہم مسکینوں سے چھپ کر راتوں رات پھل اتار لیں گے تاکہ ان کو نہ دینا پڑے۔ وہ باغ راتوں رات ہی تباہ ہو گیا عذاب سے۔ تو ان میں سے ایک جو بہتر آدمی تھا وہ انہیں ٹوکتا رہ گیا، لیکن انہوں نے اس کی بات نہیں سنی، اس بدنیتی کی ان کو سزا ملی۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو درست رکھنے کے لیے امتحان اور آزمائش میں ڈالتے ہیں، جس سے محبت رکھتے ہیں اسے دنیا ہی میں سزا دے کر ہو دلا دیتے ہیں،
اور جو بداصل ہو اس کی ڈٹائی پر اسے کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور ساری سزا آخرت کے لیے اٹھا رکھی جاتی ہے۔ تو یہ لوگ چونکہ اصلاً مومن تھے، لہٰذا جب ان کی گرفت ہوئی تو وہ پکار اٹھے کہ پاک ہے ہمارا رب، ہم واقعی گناہ گار تھے، افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے۔ اس میں ہمارے لیے بھی رہنمائی کہ وہ تو باغ کے مالک تھے، ہمارے ہاں گھروں میں تھوڑا سا پھل لگ جائے یا کھانے پینے کا سامان آ جائے تو ہم اسی طرح مساکین سے چھپا کر رکھتے ہیں، اپنی بے شمار نعمتوں میں لوگوں کو ساتھ شریک نہیں کرنا چاہتے۔ یہی خدا فراموشی ہم سے بھی سرزد ہو جاتی ہے۔ تو اس سے یہ بھی لیسن ملتا ہے کہ بری نیت کی بھی کبھی کبھار سزا مل جاتی ہے۔ ابھی انہوں نے کیا کچھ نہیں تھا، صرف نیت ہی غلط کی تھی کہ ان کا باغ تباہ ہو گیا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے، فوراً اپنی غلطی مان کر تسبیح تحمید میں مصروف ہو کر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، جیسے انہوں نے کہا یا ویلنا انا کنا طاغین، پھر کہا کہ پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ اور پھر اچھی امید بھی رکھی اللہ تعالیٰ سے کہ بہت ممکن ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بھی بہتر دے دے، بے شک انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی رغبت کرنے والے ہیں۔ پھر آیت نمبر 35 میں فرمایا کہ کیا ہم مسلمین کو مجرمین کی طرح کر دیں گے؟ یعنی دنیا میں مال اور دولت والے سمجھتے ہیں کہ نعمتیں دائماً ابداً انہیں حاصل رہے گی، جنت بھی اسی طرح پکے پھل کی طرح جھولی میں آ کر خود بخود گر جائے گی۔ اللہ اسی غلط فہمی کو دور کرتا ہے کہ جنت تو متقیوں کے لیے ہے جو دنیا میں بھی اللہ سے ڈر ڈر کر اور گناہوں سے بچ بچ کر چلتے تھے، خواہ وہ بدحال تھے، دنیا کی نگاہ میں مفلس تھے، کم حیثیت تھے، کیونکہ جنت تو کمائی ہے اعمال کی اور اللہ کے فضل اور رحمت کی۔ تو اسی سوچ کو درست کرتے ہوئے اللہ پوچھتا ہے کہ کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں گے؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ ایسا نہیں ہوگا نا، آخرت میں میرٹ پر فیصلے ہوں گے۔ اور پھر آیت نمبر 42 میں کہا گیا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اس دن ان کی پنڈلیاں کھول دی جائیں گی اور انہیں بلایا جائے گا سجدوں کی طرف، فلا یستطیعون، استطاعت ہی نہیں رکھیں گے۔ آخرت میں سجدے کے لیے بلایا جائے گا لیکن وہاں چاہنے کے باوجود سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ان لوگوں کی کمر اکڑ کر تختہ ہو جائے گی جو دنیا میں سجدہ گزار نہ تھے۔ کیا کہا جائے گا ان سے کہ جب صحیح سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور اس وقت یہ انکار کرتے تھے۔ تو اس وقت صرف وہی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کر سکیں گے جو دنیا میں عبادت گزار، نماز کے پابند تھے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، آیت نمبر 44 میں استدراج جو ہوتا ہے نا، یہ نعمتوں کی فراوانی پر جو ملتی چلی جاتی ہے، انسان اس پہ شکر نہ بھی کرے تو اس کے پر وہ ملتا ہی چلا جاتا ہے نافرمانی کے باوجود، تو انسان یہ سمجھتا رہتا ہے کہ وہ شاید خوب اچھا ہے، غلطیاں کرتا جاتا ہے، نئی نعمتیں ملتی جاتی ہیں اور پھر وہ معافی مانگنا بھی بھول جاتا ہے، تو یہ بھی استدراج کہلاتا ہے۔ اس سے بھی ڈرنا چاہیے کہ اگر نافرمانیوں کے باوجود پکڑ نہیں ہو رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب اچھا ہے۔ آیت نمبر 52 وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ علماء جو ہے اس کو نظر کے لیے بھی پڑھنے کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں، اور نظر کا لگنا برحق ہے جیسا کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے اور مسنون دعائیں بھی ہمیں سکھائی گئی ہیں نظر سے بچنے کے لیے۔ سورہ حاقہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ اس کے بعد سمود کا ذکر کیا گیا کہ وہ طاغیہ کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے، اور عاد جو تھے بریح سرسر تیز ہوا کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے۔ اور آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، کیا ان کے کوئی باقیات تمہیں نظر آتے ہیں؟ اور آیت نمبر 10 میں ان کا یہ جرم بھی گنوایا گیا، فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ۔ یہ سب کچھ کس وجہ سے تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانیاں کی تھیں۔ اور یہ سب کس لیے ہے؟ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، یہ سب اس لیے ہے تاکہ ہم تمہارے لیے اس کو نصیحت بنائیں، یہ نصیحت کے طور پر بتایا جا رہا ہے، اور یاد رکھیں اس کو یاد رکھنے والے کان۔ قلب واعی اور اذن واعیہ بہت اہم ہے۔ کان کے ذریعے علم دل تک پہنچتا ہے اور دل کی نمائندگی زبان کرتی ہے، کان سے اچھی بات اندر جاتی ہے تو ہی اچھی بات باہر نکلتی ہے۔ پھر آگے قیامت کے نقشے فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اور پھر وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، یہ مختلف آیات میں یہ جو نقشے کھینچے گئے ہیں۔ اچھا، اس میں عرش کا ذکر بھی ہے کہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے اس دن اپنے اوپر 8 فرشتے۔ تو حاملین عرش جو ہے نا، یہ بہت ہیوج ہوں گے، بہت بڑے ہیں فرشتے، اور ان کے بارے میں ایک جگہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اہل زمین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ قیامت کے دن عرش کے نیچے ہی فیصلے بھی ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے ہی سجدہ بھی کریں گے، موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے کھڑے ہوں گے، اور لوگوں کو عرش کا سایہ بھی ملے گا کچھ خاص نیکیاں کرنے والوں کو۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جو
جو وہ لوگ بھی ہوں گے جو آپس میں اللہ کے خاطر محبت کرنے والے ہوں گے، ایک وہ ہوگا جس کو برائی کی دعوت دی ہوگی اور وہ اللہ کے ڈر سے رک گیا ہوگا، اور ایک تنگ دست مقروض کو مہلت دینے والے کو بھی عرش کا سایہ ملے گا۔ یہ سورہ حاقہ کے مضامین نہایت پر اثر ہیں، قیامت، جنت، دوزخ کے واضح نقشے، بالخصوص جہنم کے احوال، جہاں انسان پچھتا کر کہے گا کاش میری موت ہی فیصلہ کن ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا، حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اسے 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ نہ ہی اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا، نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، لہٰذا نہ آج یہاں اس کا کوئی یار غم خوار ہے، نہ زخموں کی دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا، جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، آیت نمبر 27 سے 37 تک۔ تو ان آیات میں ایک طرف ہمارے لیے خون جما دینے والا خوف ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ رحمت اور فضل کی امید بھی دلاتے ہیں کہ آخرت میں جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے اچھا انجام بھی ہوگا۔ نقشہ یہ بھی کھینچا گیا کہ جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ کاش مجھے نہ دیا جاتا، اور میں تو نہیں جانتا تھا کہ حساب کیا، کاش یہ موت ہی تمام کر دینے والی ہوتی، میرا مال بھی میرے کسی کام نہیں آیا۔ اور اس سے پہلے جو ہے وہ ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ کہے گا ہاں اقرؤ کتابی، آؤ پڑھو میرا یہ نامہ عمل، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں سمجھتا تھا کہ میں اس حساب سے ملوں گا یا مجھے یہ حساب دینا ہے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ تو ان سے کہا جائے وہ اپنی من پسند عیش میں ہوں گے اور عالی شان جنتوں میں ہوں گے جس کے شگوفے گرے ہوئے ہوں گے، نیچے تک جھک رہے ہوں گے، کھاؤ پیو مزے سے اس بسبب اس کے جو تم گزار چکے ہو اپنے گزرے ہوئے دنوں میں۔ آیت نمبر 43 میں کہا گیا کہ تنزیل من رب العالمین، کی یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، بے شک یہ نصیحت ہے متقین کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، کہ ہم جانتے ہیں کہ تم میں جھٹلانے والے بھی ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ کافروں پر حسرت ہے یا ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ سورہ معارج مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکة والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کون ہے؟ ذی المعارج، بہت عالی شان عروج والا۔ تو بلند ہونے کے اعتبار سے اللہ کے کئی نام بیان کیے گئے ہیں، اعلیٰ، عالی، تعالی، ذات، صفات، ہر اعتبار سے اللہ بلند ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ فرشتے چڑھتے ہیں اور روح بھی اس کی طرف ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے، قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے، اور انسان یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اگر انسان چڑھنا چاہے تو اس کو 50,000 سال لگ سکتے ہیں، اور فرشتے یہ احکام لے کر آتے اور جاتے ہیں، اور اللہ کے فیصلے حکمت والے ہوتے ہیں، ایک مقصد کے تحت ہوتے ہیں، اور ایک وقت مقرر کے لیے ہوتے ہیں اور وقت مقرر تک ہوتے ہیں۔ پھر کہا کہ آپ صبر کیجئے، فاصبر صبرا جمیلا، آپ صبر کیجئے صبر جمیل۔ انہم یرونہ بعیدا، بے شک یہ اس کو بہت دور سمجھ رہے ہیں، ونراہ قریبا، ہم تو اس کو بالکل قریب دیکھ رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بہت دور کی باتیں ہیں یہ آخرت کی باتیں۔ اور پھر نقشہ ہے یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیما حمیما، اس دن کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا۔ وہ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، دیکھ رہے ہوں گے اور خواہش کرے گا مجرم کاش وہ فدیے میں دے دے اس دن کے عذاب سے اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیوی کو، وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے سارے کنبے کو جو اس کو پناہ دیتا تھا، جو کوئی زمین میں ہے سب کے سب کو پھر اس کو نجات مل جائے۔ تو ایسا نہیں ہوگا۔ آخرت کے دن ایسی نفسا نفسی ہوگی کہ جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائی جائیں گے۔ یعنی رشتہ دار تو انسان کی چوائس نہیں ہوتے، لیکن دوست تو اپنی چاہت اور پسند سے انسان بناتا ہے، لیکن وہ بھی جان کر انجان بن جائیں گے۔ اضطرار کی یہ کیفیت کہ انسان اپنی محبوب بیٹے کو اللہ کے آگے رکھ کے کہے گا کہ اللہ اسے جہنم میں میرا فدیہ بنا کے ڈال دے، مجھے بچا لے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہم آگے کے مراحل کو بہت آسان سمجھے بیٹھے ہیں، قرآن سے حقائق پڑھ لیے جائیں تو تب پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کیوں
بے چین ہوتے تھے اور راتوں کو اٹھ کر روتے تھے. جہاں نقشہ یہ ہو کہ بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ گوشت پوشت کو چاٹ جائے گی، وہاں کوئی بیغم ہو سکتا ہے؟ تو یہ اسی کی طرف ہے. کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی، وہ جلا دینے والی، کھالوں کو ادھیڑ دینے والی. تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوی ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، کہ انسان بڑا ہلکا پیدا کیا گیا، جب اس کو تکلیف آتی ہے جزا فضا کرتا ہے. واذا مسہ الخیر منوعا، جب اس کو خیر آتی ہے تو پھر وہ ہاتھ روکے رکھتا ہے. الا المصلین، مگر جو نمازی ہیں وہ ایسا نہیں کرتے. الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں، جن کے معلوم میں حق معلوم ہے سائل اور محروم کا. وہ جو تصدیق کرتے ہیں اس روز جزا کی، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے بے خوف رہا جائے. جو اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور لونیوں کے، ان پر کوئی ملامت نہیں. جو اس کے علاوہ چاہیں تو وہ عادون ہیں. جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کی رعایت کرتے ہیں، پاس رکھتے ہیں. جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں. جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں جن کی جنتوں میں تکریم کی جائے گی. تو نیکی کے کام کرنے والے، نماز کے دوام سے آغاز ہے اور نماز کی حفاظت پر ہی اس کا اختتام ہے. بخل نہیں کرتے، خیر کو بانٹنے والے لوگ، دنیا کے مصائب سے گھبراتے نہیں ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، انسانوں کے لیے سراپا خیر ہوتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں، انسانوں کے لیے ان کو کھانا کھلاتے ہیں اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ وہ جنتوں میں مکرمون، تکریم سے رکھے جائیں. پھر فرمایا کہ فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، آپ چھوڑ دیجئے ان کو، یہ کھیل کود میں لگے رہیں یہاں تک کہ جا ملیں اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. سورہ نوح مکی صورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم. نوح علیہ السلام کا ذکر ہے اور پھر آگے اس رپورٹ کا ذکر ہے جو نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی کہ انہوں نے کس کس طرح اپنی قوم کو حق کی طرف بلایا اور اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. شب و روز پکارا، سمجھایا، لیکن لوگ اتنا ہی دور بھاگے، منہ چھپاتے تھے، کانوں میں انگلیاں ٹھونستے تھے، تکبر کرتے ہوئے اپنی روش پر اڑے رہے. اعلانیہ بھی پکارا، چپکے چپکے بھی پکارا. وہی کہانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اہل مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا درد، ہر طرح سے انہیں پکارا. اس سے دائی کے لیے بھی سبق ہے کہ اکتائے بغیر، تھکے بغیر اپنی اور لوگوں کی اصلاح کے لیے کوشش جاری رکھنی ہے. اور پھر فرمایا کہ میں نے ان کو پکارا اور میں نے کہا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنی قوم سے کہا کہ استغفار کرو اپنے رب سے، وہ بڑا بخشنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ مشکل اور مسائل سے نکلنے کا آسان سا وظیفہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اس میں بتایا. استغفار، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، بڑا معاف کرنے والا ہے. اور تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. یعنی گناہوں کی بخشش سے ساری سیاہیاں دھل جائیں گی. اللہ اور بندے کے درمیان حائل گناہوں کے سیاہ بادل چھٹ جائیں گے. بارش بھی ہوگی، مال میں برکت بھی ہوگی، اولاد بھی ملے گی، باغ بھی ہوں گے، نہریں بھی ہوں گی. تو یہی ساری چیزیں ہم دنیا میں چاہتے ہیں نا، ہر چیز ہمیں ملے گی. تو یہ جو ہم لاکھوں کی تعداد میں گن گن کے اور وظائف کرتے ہیں، ہر چیز کا ایک ہی حل ہے کہ ہم سچی دل کی گہرائی سے توبہ کریں اور استغفار کریں. استغفار ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ہے. پھر فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے لیے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے. ہم ہر ایک سے ڈرتے ہیں، ہر ایک کے وقار سے ڈرتے ہیں، اس کی مرضی، اس کے پسند کے خلاف بات نہیں کرتے. بادشاہوں، افسروں کے وقار کا خوف طاری رہتا ہے، حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کے وقار کا بھی خوف ہوتا ہے کہ یہ ناراض نہ ہو جائیں. اولاد کو ڈانٹنے سے پہلے بھی سوچتے ہیں کہ یہ بگڑ ہی نہ جائیں. حضرت نوح نے پوچھا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے. اور پھر فرمایا کہ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا، پھر تمہیں اسی میں واپس کرے گا. ویخرجکم اخراجا، اسی میں سے نکالے گا بھی. ان زمین سے ہی پیدا ہوا، اسی سے انسان پھلتا پھولتا ہے، پھر اسی زمین میں جا کے انسان ڈیزالو ہو جاتا ہے. اور ان لوگوں نے پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی اور ان لوگوں کے پیچھے پڑ گئے جنہوں نے ان کے خسارے میں ہی اضافہ کیا. واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. اور پھر اس میں آگے قوم نوح کے بتوں کا ذکر ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر. اور یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس قوم کے بزرگ تھے
بڑے لوگ تھے، جب یہ فوت ہو گئے تو ان کی تصویریں لوگوں نے پہلے قبروں پر جاتے رہے، پھر تصویریں بنائیں اور پھر اگلی نسلوں نے ڈائریکٹ ان کی پوجا شروع کر دی۔ اور پھر فرمایا کہ مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، ان کی خطاؤں کی وجہ سے یہ لوگ قوم نوح غرق کر دیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے۔ قوم نوح غرق کی گئی، آگ میں جھونک دی گئی، ابھی قیامت نہیں آئی، حساب کتاب نہیں ہوا، برزخ کی زندگی کی طرف اشارہ ہے۔ اسی لیے فرمایا نا، قبر یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا۔ جیسے معزز مہمان کو عارضی طور پر ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا جاتا ہے، پھانسی دینے سے پہلے کال کوٹری میں رکھا جاتا ہے، تو اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ قبر سے مراد مخصوص شکل کی قبر نہیں ہے۔ قبرستان میں دفنانا میسر نہ بھی ہو تب بھی عذاب برزخ یا ثواب برزخ ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں واضح کیا گیا اغرقوا فادخلوا نارا، یہ لوگ تو غرق کیے گئے تھے، پراپر قبر میں تو نہیں تھے، فادخلوا نارا، ساتھ ہی آگ میں داخل کر دیے گئے، آگ میں جھونک دیے گئے۔ اللہم اجرنا من النار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ جن مکی صورت ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، جنات نے قرآن سنا اور وہ ایمان لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ عکاظ تشریف لے جاتے ہوئے نخلا کے مقام پر رکے اور نماز فجر پڑھائی تو جنات کا ایک گروہ ادھر سے گزرا، اس نے تلاوت سنی اور وہ ایمان لے آئے۔ بعد ازاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ جن میں اس واقعے کو نازل کیا اور یہاں اسی کا ذکر ہے کہ کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بہت عجب قرآن سنا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنوں کو عربی زبان آتی تھی، اسی لیے ان کو قرآن کا بے مثل قرآن کلام ہونا واضح ہوا۔ جنات جس علاقے میں رہتے ہیں نا، غالب امکان یہ ہوتا ہے کہ وہ اس علاقے کی زبان جانتے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس میں آگے ذکر ہے کہ جنات یہ کہتے ہیں کہ جنات کو انسانوں نے غرور میں مبتلا کر دیا تھا، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ انسان کو اللہ نے خلیفہ ارضی بنایا ہے، الٹا یہ جنات سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی بجائے جنات سے پناہ مانگتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی وہ جب کسی جنگل سے گزرتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم اس جنگل کے مالک جن کی پناہ میں آتے ہیں، تو اس سے جنات غرور میں مبتلا ہو گیا ہے۔ جنات کے شر سے بچنے کے لیے ڈرنا نہیں تو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عظمیٰ عطا کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون اذکار سکھائے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس سکھائی ہے، آیت الکرسی ہے، تو اس سب کے بعد اور بھی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں، جیسے گھر میں بسم اللہ پڑھ کے داخل ہونا، گھر والوں کو سلام کرنا، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، غسل خانے کی دعا مسنون جو ہے وہ پڑھ کے جانا، آیت الکرسی پڑھ کر بستر پر جانا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بستر جھاڑنا، سورہ بقرہ کا آخری رکوع جو ہے اس کی تلاوت کرنا، گھر میں تصاویر آویزہ نہیں کرنی، کتا گھر کے اندر یا باہر نہ ہو کہ اس سے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، تو ظاہر ہے وہاں پھر شیاطین کا گزر ہی ہوگا۔ گھر میں موسیقی وغیرہ سے اس کو پاک کر کے قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کی جائے اور جھوٹ وغیرہ اور گناہوں سے پرہیز کیا جائے، تو جب ظاہر جنات کو یا شیاطین کو آپ کے گھر میں ٹھکانہ ہی میسر نہیں آئے گا، کھانا پینا میسر نہیں آئے گا، تو فرشتے حفاظت کریں گے اور وہ وہاں سے چلے جائیں گے۔ آیت نمبر 8 سے 10 میں ذکر ہے جنات کو مار بھگائے جانے کا، تو شیاطین کو عام حالات میں بھی آسمانوں سے مار بھگایا جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت یہ پہرا بہت سخت کر دیا گیا، تو اس وجہ سے شیاطین میں یہ تجسس ہو گیا کہ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ نُرِيدُ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، کہ ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ یا اہل زمین کے ساتھ کوئی شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے کوئی رشد و ہدایت کا ارادہ کیا ہے۔ اور پھر جنات نے یہ کہا کہ ہمارے اندر بھی لوگ مختلف طریقوں پر ہیں۔ آیت نمبر 18 میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مساجد اللہ ہی کے لیے ہیں، اس کے ساتھ اس میں کسی اور کو نہیں پکارنا۔ تو صاف ہر جگہ شرک سے منع کیا گیا ہے کہ مساجد اللہ کا گھر ہے اور اس میں پکار کس کی ہوگی، دعا کس سے ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اور مسجدوں میں ویسے دنیا داری کی باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے، کہ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ان قریب مسجدوں میں لوگ حلقوں میں بیٹھیں گے اور ان کی سب سے بڑی فکر دنیا ہوگی، تم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھ، تو یہ مفہوم ہے اس حدیث کا۔ پھر آیت نمبر 23 میں کہا گیا کہ جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو اس کے لیے نار جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ استغفر اللہ۔ سورہ مزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور طرز کلام محبوبیت کا انداز لیے ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کہا جا رہا ہے اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے۔ یہ ابتدائی دور نبوت میں آنے والے وقت کی جو بھاری ذمہ داری کو سنبھالنے اور اس کو متحمل ہونے کے لیے جس روحانی قوت کی ضرورت تھی، اسے پانے کے لیے تہجد
کی نماز کی تلقین کی جا رہی ہے. اور یہاں ترتیل کا ذکر ہے کہ قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، کیونکہ یہ غور و فکر میں معاون ہوتا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے، اور ہمیں بھی یہ سکھایا گیا کہ رحمت والی آیات پر رک کر رحمت مانگنی ہے، عذاب کی آیات پہ پناہ مانگنی ہے، رسپانس دینا ہے نا. اسی لیے فرمایا نا کہ قرآن کو مزین کرنا ہے آواز سے، خوبصورت آواز سے پڑھنے کا اور سننے کا بھی ایک خاص اثر ہوتا ہے. اور قرآن کو اسی وجہ سے آہستہ آہستہ یعنی سمجھ کر ٹھہر کر ترتیل سے پڑھ کر ختم کرنا ہوتا ہے، صرف ختم کرنے کی دھن نہیں ہونی چاہیے. اور پھر فرمایا آیت نمبر 6 میں ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ جو رات کا اٹھنا ہے نا یہ نفس کو کچلنے میں بہت مددگار ہوتا ہے. یہ ظاہر مشکل کام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کو نہیں چھوڑا کرتے تھے، رات کے قیام کو. اور صحابہ کرام بھی رات کے قیام کو بڑی اہمیت دیتے تھے. اور رات کے قیام کے لیے قیلولہ بھی بہت مددگار ہوتا ہے، دن کو اگر تھوڑا سا ریسٹ کر لیا جائے، اور کم کھانا بھی مددگار ہوتا ہے. اور ساتھ یہ فرمایا کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ دن میں آپ کے اور بھی بہت سے کام، بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں نا، اسی لیے رات قرآن پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے نا. ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ بھاری کلام ہے یہ، کیونکہ ظاہر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو اور اسپیشلی اگر ہم یہ دیکھیں یہ جو آخری صورتیں ہیں تو ان میں تو جنت کا، دوزخ کا، آخرت کے مراحل کا جس طرح ذکر کیا گیا ہے تو وہ ہمیں جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے. یہ جہاں کہا گیا نا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم تو جب قرآن خوانیاں ہوتی ہیں تو 30واں پارہ مانگ کر پڑھتے ہیں کہ یہ آسان ہے ہمیں دیں، کیونکہ قرآن کے مضامین سے ناواقفیت ہے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا کیا نقشے کھینچے گئے ہیں، کیسے دل کو دہلا دینے والی آیات ہیں. اگر وہ ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی تو اس کو پڑھنا ہمیں سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے. جہنم کے مناظر پر رک رک کر ہم اللہ سے پناہ مانگتے، اس کو بغیر سمجھے پڑھنے کی وجہ سے ہم اس کو فر پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں نا کہ ہم نے تو گنتی پوری کرنی ہوتی ہے. تو اصل میں قرآن کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. آیت نمبر 9 میں کہا گیا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، کہ وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اسی کو اپنا کارساز بنائیں. آیت نمبر 11 میں ہے جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام مجھ پر چھوڑ دو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردست دھمکی ہے، کیونکہ جھٹلانے والے ہر دور میں بالعموم خوشحال لوگ ہی رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں پا کر اس کے حضور جھکنے کے بجائے منہ پھیرتے ہیں، جس سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شدت غضب آتا ہے کہ مہلہم قلیلا، کہ ذرا کچھ دیر انہیں اس حالت میں رہنے دو، ان سے میں خود نمٹ لوں گا. پھر تہجد کے حکم میں بعد ازاں کچھ تخفیف کر دی گئی. ابتداء آدھی رات اس سے کچھ کم و بیش کا حکم تھا، جسے بعد ازاں ہلکا کر دیا گیا کہ جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو. اور تخفیف کے حکم میں جو وجوہات بیان ہوئی وہ یہ ہے بیماری، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ اس طرح سے نہ رات کو قیام کر سکے، اور پھر یہ کہ رزق حلال کی مصروفیات، یعنی دن کے وقت اور بھی مصروفیات ہوتی ہیں، اور تیسری جہاد فی سبیل اللہ، کہ دن کو صحابہ کرام جہاد میں بھی مصروف ہوتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مدثر مکی صورت ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں پھر مزید کئی احکام آپ کے ذریعے ہمیں سکھائے گئے ہیں، اور فریضہ نبوت کی ادائیگی کے لیے پھر وہی محبوبیت کے انداز میں پکارا گیا ہے کہ اب اوڑھ لپیٹ کے لیٹنے کے دن گزر گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو زمین و آسمان کے مابین کرسی پر بیٹھے ہوئے پایا، تو اس وقت آ کر آپ چادر اوڑھ کر لیٹ گئے، کیونکہ تھوڑا ڈفرینٹ سا منظر تھا نا آپ کے لیے. تو آپ سے کہا گیا کہ اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے، یعنی غفلت میں پڑے لوگوں کو اللہ کے غضب سے ڈرانے کا حکم دیا گیا. اور کہا وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. یعنی دنیا جتنے بڑوں کو مان رہی ہے، حکم ماننے کے، جن کے حکم مان رہی ہے، ان کی بجائے کس کی بڑائی قائم کرنی ہے، کس کا حکم ماننا ہے؟ رب کی کبریائی کا اعلان کرنا ہے. پھر فرمایا کہ اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو. وثیابک فطہر والرجز فاہجر. تو اسلام ظاہر اور باطن کی پاکیزگی کا علم بردار ہے، اور گناہوں سے بچنا ہے یہ باطنی پاکیزگی کے لیے، اور ظاہری پاکیزگی کے لیے جیسے آپ دیکھیں نماز کے لیے وضو دن میں 5 دفعہ کرنا ہوتا ہے، پھر کئی چیزوں کی طہارت کے لیے غسل تک کرنا ہوتا ہے، جگہ کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، خوشبو لگانا مردوں کے لیے، پھر جمعے کا غسل، صاف کپڑوں کی تاکید، لہسن کچی پیاز کھا کر مسجد جانے سے منع فرمایا تاکہ بدبودار ہو کے ایک دوسرے کے لیے باعث اذیت نہ ہو، فرشتوں کے لیے بھی دوری نہ ہو.
تو ہر قسم کی گندگی، خواہ وہ لباس، گھر، ماحول کی گندگی ہو، عقیدے کی گندگی ہو، اخلاق کی گندگی ہو، اعمال کی ہو یا خیالات کی، سب سے دور رہنا ہے. کیونکہ پرانے زمانے میں مذہبیت کا تصور یہ تھا کہ گندا رہنا، میل کچال ہونا، یہ ترک دنیا، یہ خدا پرستی کی علامت سمجھی جاتی تھی. پھر ایک بہت ہی اہم آیت ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، کہ ہمارا جو ایثار اور احسان ہے یہ بے غرض ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے. آج ہمارا معاشرہ اس نقطے کا سب سے زیادہ محتاج ہے. زندگی کے حقیر ترین معاملوں سے لے کے بڑے معاملوں تک کچھ بھی ہمارے ہاں بے غرض نہیں ہے. کپڑوں کا جوڑا دے کر اس سے بہتر کی امید رکھتے ہیں، نوٹ دے کر بڑے نوٹ کی امید رکھتے ہیں، پوری نہیں ہوتی تو غصہ بھی کرتے ہیں، دعوت کر کے دعوت کا انتظار کرتے ہیں. عدلے بدلے کی دنیا ہے. تو یہ چیز جو ہے نہیں ہے. جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا اور آخرت پیش نظر ہونی چاہیے. پھر فرمایا اپنے رب کی خاطر صبر کرو، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، کہ انسانوں کے آپس کے معاملات صبر ہی سے طے ہو سکتے ہیں اور اللہ ہی کی خاطر صبر ہو سکتا ہے. لوگوں کی خاطر نہیں، لوگوں کے اندر اچھا کہلوانے کے لیے صبر نہیں کرنا، اس کا اجر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چاہنا ہے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. قیامت کے احوال کا ہے کہ یہ دن جو ہے وہ کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا. انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوب ڈھیل دی، نعمتیں دیں. اس کے بعد کیا کرتا ہے انسان؟ ثم یطمع ونزیدا، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں. کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر. انسانی کے احوال بتائے جا رہے ہیں کہ انسان سمجھ کر نہیں دیتا، تکبر کرتا ہے اور کہتا ہے ان ھذا الا سحر یؤثر، کہ یہ سب تو جادو ہے. تو اس سب کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے ان رویوں پر کیا کریں گے کہ اس کو سقر میں ڈال دیں گے. اور وہ کیا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں چھوڑے گی. تمہیں کیا معلوم کہ وہ سقر کیا ہے؟ وہ کھالوں کو جھلس دینے والی، اور اس پر 19 فرشتے ہیں. دوزخ پر 19 کارکن مقرر ہیں. یہ فرشتے ہیں اور فرشتوں کی زبردست قوت جو ہے وہ ہمارے تصور سے بھی ماورا ہے. تو لیکن کفار جو ہے وہ اس کو بھی نہ مانے کہ رب کی قدرت کو پہچانتے نہیں تھے نا. اور اللہ کے لشکر تو ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. وہ تو چاہے تو ابابیلوں کے لشکر سے کام لے لے. تو انہوں نے کہا کہ یہ 19 فرشتے ہیں، ان کو تو ہم ہی قابو کر لیں گے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. تو دوزخ میں جانے کے جو اسباب تھے لوگوں کے، وہ آیت نمبر 43 سے 46 تک بیان کیے گئے کہ جنت میں جب وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے مجرموں کے بارے میں، تو ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اور یا مجرموں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے اس سقر تک پہنچایا. قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کرتے تھے، یعنی حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر باتیں بناتے رہتے تھے. اسلام اور اس پہ چلنے والوں کے پر تنقید ہی کرتے رہتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور روز جزا کو جھوٹا قرار دیتے رہتے تھے، اس کو مانتے ہی نہیں تھے. حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. کیا ہو گیا ہے ان کو؟ اس نصیحت سے اعراض کیے ہوئے ہیں. پھر فرمایا آخر میں کہ کلا انہ تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، جس کا دل چاہے اس کو مان لے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور یہ نصیحت بھی تبھی حاصل کرتے ہیں اگر اللہ چاہے. هو اہل التقوی و اہل المغفرہ. سورہ قیامہ مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کرنے پر قادر نہیں ہیں. بلا قادرین، بلکہ ہم قادر ہیں. علی ان نسوی بنانا، کہ ہم اس کا پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں. یہ انگوٹھے کی پور جو ہماری پہچان ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا شاہکار ہے. اربوں انسان ہے اس زمین پہ، ہر ایک کا انگوٹھا اور اس کا ڈیزائن مختلف ہے، اس کی شناخت کا ذریعہ ہے. چند لکیروں کے ڈیزائن اربوں کی تعداد میں ہے. تو اللہ فرماتا ہے صرف یہی نہیں کہ تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، بلکہ تمہاری پور پور تک دوبارہ اسی طرح بنا دی جائے گی. یہ نہیں کہ کسی کا انگوٹھا کسی اور کو لگ گیا، پورے کا پورا انسان عین اسی حالت میں دوبارہ اٹھا کر اس کو نئی زندگی دے دی جائے گی. وہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. آیت نمبر 14 اور 15 میں کہا گیا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس کو خود ہی دیکھ رہا ہے، اس پر خود ہی گواہ ہے، اس کو دیکھنے والا ہے. ولو القی معاذیرہ، خواہ وہ کتنے ہی عذر
گھڑے۔ انسان خود اپنے آپ کو جانتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے، انسان دوسروں کے آگے خواہ کتنے ہیلے بہانے بنائے، جھوٹ بولے، معذرتیں پیش کرے، اپنے ہر گناہ کا جواز فراہم کرے، لیکن اپنے ضمیر کی عدالت میں وہ خود کو خوب جانتا اور پہچانتا ہے۔ پھر نہ صرف یہ کہ قرآن کا مکمل نزول اللہ کی نگرانی اور حفاظت میں ہوا، بلکہ آیات کا مطلب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیا۔ فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ تو قرآن کا بیان اور تشریح بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھا دی گئی۔ پھر فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم اس جلدی ملنے والی سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیا تم نے۔ اس دن چہرے روشن ہوں گے، خوب چمک رہے ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس دن چہرے بہت برے حال میں بھی ہوں گے، بجھے ہوئے ہوں گے۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا، توڑ کر رکھ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق۔ پھر نزع کے عالم میں جو انسان کی حالت ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے، پنڈلی کے ساتھ پنڈلی جڑ جائے گی، الی ربک یومئذ المساق، تیرے رب ہی کی طرف چلنے کا وہ دن ہے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے، فلا صدق ولا صلی، نہ سچ مانتا ہے، نہ صدقہ کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، ولکن کذب وتولی، لیکن اس نے جھٹلایا ہی اور منہ پھیرا۔ ثم ذهب الی اہلہ یتمتع اولی لک فاولی ثم اولی لک فاولی۔ بہت ہی افسوس ہے انسان پر، بہت ہی افسوس ہے انسان کے اس رویے پر۔ سورہ دہر مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہمیں ہماری اوقات یاد دلا رہے ہیں کہ انسان ایک قابل ذکر شے بھی نہیں تھا، ہمارا نام اور ذکر تک نہ تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ نبتلیہ، ابتلا کے لیے، آزمائش کے لیے۔ اور اللہ نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا، اس کو دونوں طرح اس کو راستے بھی سجھا دیے، اما شاکر و اما کفورا، یہ جج کرنے کے لیے کہ وہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا بنتا ہے۔ زندگی کے امتحان سے عہدہ برا ہونے کے لیے اللہ نے سننے دیکھنے والا بنایا، رہنمائی کی، رسول بھیجے، کتابیں دیں۔ اب یہ اس کا انتخاب ہے کہ رب کو پہچان کر مان کر شکر گزار مومن بنتا ہے یا ناشکرا کافر اور منافق۔ پھر نظر کا ذکر آیا ہے کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ وہ مومن جو لوگ ہوتے ہیں وہ نظر کو پوری کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو نظر نیکی کا وہ عہد ہے جو بندہ از خود اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے جو عہد کیا جائے کہ میں فلاں کام کروں گا یا کروں گی، کہ اگر اللہ نے میری فلانی حاجت پوری کر دی تو اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی غلط کام کی نظر کر لی جائے تو اس کو پورا نہیں کرنا ہوتا۔ پھر سورہ دہر میں جنت پانے والوں کے اوصاف بتائے گئے ہیں کہ وہ اپنی نظر پوری کرتے ہیں، آخرت سے ڈرتے ہیں، اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے اعلیٰ ترین وعدے بیان کیا، ریشمی لباس، آرام دہ شاندار مسندوں پر تکیے لگائے نشست، نہ دھوپ کی گرمی نہ جاڑے کی ٹھنڈک، گھنے درختوں کی چھاؤں، پھل ایسے کہ ان کے میوے ہاتھوں کی پہنچ میں، چاندی کے برتن، شیشے کی وہ قسم جو چاندی جیسی ہوگی، ذائقہ دار فلیورڈ مشروبات، حسین موتیوں جیسے خدمت گزار، چہار جانب نعمتیں ہی نعمتیں، خوبصورت نفیس ریشم اطلس و دیبا کے کپڑے، چاندی کے کنگن، غرض جس طرف نگاہ اٹھے گی ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان نظر آئے گا، یعنی جنتی شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے رہیں گے۔ ایسے عیش جن کے سامنے آج دنیا کی کوئی بھی جو چیز ہے وہ اس کا مقابلہ اس سے نہیں کیا جا سکتا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں سے کر دے۔ پھر سورہ مرسلات میں تکرار ہے، اللہ تعالیٰ فیصلے کے دن کے جھٹلانے والوں کے لیے تباہی کا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ اس دن کی پکڑ اور سختی سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور آج اس کی تیاری کی توفیق دے، اس لیے کہ اسے جھٹلانے والوں کے لیے آگے تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ اپنی قدرت تخلیق کی مثال دے دے کر سمجھا رہا ہے کہ اگر آج یہ جو انسان اپنی اوقات کو نہیں دیکھتا کہ کس چیز سے اس کو پیدا کیا، اس کو اگر آج اللہ نے جیتا جاگتا انسان بنا کھڑا کیا ہے، زمین جیسے متحرک کرے پر حیات و ممات کو ممکن بنایا ہے، بلند و بالا پہاڑوں، بارش کا مکمل نظام چلانے والے رب کے لیے آخرت کا دن قائم کرنا کیا مشکل ہے؟ یعنی یہ جو سارا نظام اللہ نے بنایا ہے، الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کہ ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا زندوں اور مردوں کے لیے،
سب کو سنبھالے چلے جا رہی ہے، لہٰذا تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ بار بار اس میں فرمایا گیا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو آگ اور دھوئیں کی لپٹ سے دوچار ہوں گے اس انکار کی بنیاد پر۔ سے کہا جائے گا انطلقوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، چلو اب اس کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، انطلقوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ، اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، جو نہ سائے والا ہے نہ وہ شعلے سے بچا سکے، اس کے شرارے ایسے ہیں جیسے محل ہوتے ہیں بڑے بڑے اور اونٹ ہوتے ہیں زرد رنگ کے۔ یہ وہ دن ہے جس دن وہ بول بھی نہیں سکیں گے، نہ کوئی عذر پیش کر سکیں گے۔ ھذا یوم الفصل، یہ وہ فیصلے کا دن ہے۔ دل دہلا دینے والی آیات ہیں، ایک طرف جھٹلانے والوں کا انجام، دوسری طرف قبول کرنے والوں کی عیش۔ کہ فرمایا کہ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، ہر طرح کے میوے جو وہ چاہیں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو مزے سے جو تم عمل کرتے رہے ہو اس کی وجہ سے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں محسنین کو۔ اور سورت کے آخر میں فرمایا کہ ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہے اس دن ان لوگوں کو جو جھٹلاتے تھے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو مجرمون، کھاؤ پیو تھوڑا سا، آخر تو تم مجرم ہو۔ بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو تو یہ رکوع نہیں کرتے۔ بربادی ہے اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد وہ کون سا کلام ہوگا جس پر یہ ایمان لائیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔